کیونکہ میرا اور آپ کا آنا ہی اسی لیے ہے دنیا میں کہ ہم یہاں پر وہ عمل کرے، وہ کام کرے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، جس سے رب العالمین ہم سے راضی ہو، اور اس دہکتی ہوئی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ میری ماں اور بہنوں، جہنم ایک ایسی دردناک جگہ ہے، ایک ایسی خوفناک جگہ ہے جس کے بارے میں اور آپ یا دنیا کا کسی انسان کا ذہن بھی وہ تکلیف کو، وہ ہولناکی کو تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہنم ایسی ہو سکتی۔ بلکہ جتنا گندا، جتنا خوفناک، جتنا ڈراؤنا ہم سوچ سکتے، اس سے ہزارہا گنا ڈراؤنا ہے، اس سے ہزارہا گنا خطرناک اور خوفناک ہے جہنم۔ میرے اور آپ کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ کے بارے میں حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ سوال کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول جہنم کی آگ کیسی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی آگ کی تپش کو تم دنیا میں پیدا کر سکتی، زیادہ سے زیادہ جو آگ کی تپش کو تم پیدا کر سکتے، اس سے 69 ٹائمز زیادہ خوفناک ہے، اس سے 70 گنا سمجھ لو زیادہ گہری ہے، زیادہ چبھنے والی ہے، اور اس سے زیادہ تپش والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس کی ایک چنگاری بھی دنیا کے اوپر پڑ جائے تو دنیا خاک ہو جائے، دنیا تہس نہس ہو جائے۔ اس کی بھاپ بھی، جہنم ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی خوفناک آگ ہے اس کی، قیامت کے دن، روز محشر کے دن بڑے بڑے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے سامنے اس جہنم کی آگ سے خوف کھائیں گے، اس جہنم سے خوف کھائیں گے، اس اللہ سے خوف کھائیں گے کہ کہیں میری کوئی غلطی پکڑی نہ جائے اور میں اس میں جھلسا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام ڈریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت کانپیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے۔ وہ ایک دعا اپنی بچا کے رکھے تھے نا کہ میرے ابا کے لیے میں مانگوں گا، تو اس وقت بھی ان کو صرف اپنا خیال رہیں گا کہ اللہ آج میرا فیصلہ صحیح کر دے، کہ اللہ آج مجھے اس آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے۔ ابھی دبکالا گزرا ہمارے سے، دھوپ کتنی تیز تھی نا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، 45-46 ڈگری کو ہم برداشت نہیں کر سک رہے۔ یہ کیا ہے؟ سورج کی ایک شعاعیں ہمارے پہ جب زیادہ پڑ رہی تو ہم برداشت نہیں کر سک رہے۔ سوچو سورج سے بھی کئی گنا تیز جھلسنے والی، جس کا رنگ پورا سیاہ ہے، کالا ہے، ویسی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ وہ آگ کیسی خوفناک ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پہ گئے تو آدم علیہ السلام اپنے سیدھے طرف دیکھتے تو مسکرا رہے تھے، اور جب دائیں طرف اپنا گردن پھیرے تو رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے اور یہ کیوں اس طرف دیکھ کے رو رہے؟ تو فرماتے، فرشتے جبرائیل علیہ السلام فرما رہے کہ سیدھے طرف اپنے جنتی بیٹوں کو جاتے ہوئے دیکھے، اپنی اولاد کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھے تو مسکرا اٹھے، اور جہنم میں جب اپنی اولاد کو جاتے ہوئے دیکھے تو تڑپ دیے، رونے لگے۔ جہنم اتنی خطرناک، اتنی خوفناک جگہ ہے۔ ہم لوگ مذاق مذاق میں، ہم گفتگو میں، باتوں میں بولتے نا جہنم ہو گیا جینا۔ جہنم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آگ کی جو شعلے بھڑکا سکتے نا، آگ کو گرم کر سکتے، یا ایک لوہے کو ہم پگھلا سکتے تو کتنی ہیٹ ہوتی، اس کی ڈگری کتنی ہوتی۔ اگر سے ہم اس کو مثال کے طور پہ 1000 ڈگری تک گرم کر دیے تو جہنم کی آگ وہ 70,000 ڈگری ہے۔ مثال دے رہی ہوں میں، اس سے تو کئی زیادہ ڈگری، آج تو 2,000 4,000 لاکھوں ڈگری میں ٹیمپریچر بڑھا سک رہے، اس سے 70 گنا زیادہ خوفناک آگ ہے وہ، اس سے 70 گنا زیادہ خوفناک ہے وہ آگ۔ جہنم کا مطلب ہمارے پاس جہنم کا ورڈ بھی استعمال ہوتا نا تو مذاق میں ہوتا اکثر۔ میری زندگی جہنم ہو گئی جب سے جہنم دکھا رہے تھے انہوں، نہیں، جہنم کا ورڈ بھی ہمارے پاس مذاق میں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو، جس دن جہنم کی آگ کو، جس دن جہنم کو ہم دیکھ، اللہ نہ کرے کہ ہماری آنکھ بھی اس چیز کو دیکھے، آمین، لیکن اگر ہم دیکھ بھی لیں گے تو دنیا کے تمام مذاق، دنیا کی زندگی، دنیا کی تمام عیش و آرات ذہن سے سب غائب ہو جائیں گے، بھول جائیں گے کہ کبھی کچھ اچھائی بھی تھی زندگی میں۔ اتنی خوفناک چیز ہے جہنم، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔
جس سے جھلسائے جائیں گی، وہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جہنم کے بارے میں ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے یعنی کہ دوسرے کونے تک جانے کے لیے زمین اور آسمان سے بھی کئی گنا زیادہ فاصلہ ہے۔ زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ فاصلہ ہے۔ جہنم کی آگ میں جب پتھر ڈالا جائے گا تو وہ پتھر اس کی تل کو لگنے کے لیے 70 سال لگیں گے۔ 70 سال کے بعد وہ پتھر جا کے ٹچ ہوئیں گا۔ کوئی چیز کو ہم اوپر سے پھینکتے نا تو وہ جب نیچے کی طرف جاتی تو اس کی سپیڈ اور زیادہ تیزی سے انکریز ہوتی رہتی، جتنی نیچے آتی اور سپیڈ ہوتی، تو جتنی اوپر سے پھینکے وہ اتنی تیز لگتا نا، کوئی چیز اوپر سے پھینکے تو زیادہ تیز لگتا نا، تو پتھر کو جب ہم ڈال رہے تو کتنی سپیڈ سے جائیں گا تو 70 سال لگ جائیں گے اس کو اس کی تل میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جہنم ہر سکھ سے، ہر آرائش سے، ہر آرام والی چیز سے پاک ہے، مطلب دور ہے، کوسوں دور ہے۔ وہاں پر کنجسٹڈ رہیں گا، گھچ ایسا جکڑے ہوئی چیز ہے جہنم۔ وہاں پر کھلا پن بھی نہیں ہے کہ اکیلا کھلا نہیں، کھلا جلنا بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ وہاں پر جہنمیوں کا رہنا، بچھونا، اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کا پانی، ہر چیز آگ سے بنا ہوا ہے، آگ سے۔ وہ بھی کیسی آگ جو دنیا کی تپنے سب سے زیادہ تپائی ہوئی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ تپے ہوئی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ جب جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر جلائے تو وائٹ ہو گئی، اور اس وقت وہ کالی آگ ہے۔ جہنم کی آگ اس وقت کالی آگ ہے، اور اتنی خوفناک آگ ہے کہ جہنم جب اپنی آواز نکالیں گی تو سب قیامت کے دن سب خوف کھا جائیں گے اس کی آواز کو سن کر، بے ہوش ہو جائیں گے اس کی آواز کو سن کر۔ جہنم میں جہنمیوں کو جب کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا تو کیا آگ کا کھانا، چپل کانٹے جیسا جو دیکھے کیکٹس رہتے نا، وہ کیکٹس ان کا خوراک رہیں گا۔ اللہ اکبر۔ سڑا ہوا پیپ، سڑا ہوا خون جو کھولتا ہوا، خالی پیپ خون ٹھنڈا بھی نہیں، کھولتا ہوا، وہ اتنی ڈگری والی آگ میں کھولتا ہوا اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اب ہم سوچیں گے کہ جہنم کی آگ اتنی خوفناک ہے، تو جب دنیا کی جو آگ ہے اس میں انسان اگر اپنے آپ کو آگ لگائے تو جل کے خاک ہو جاتا، راکھ ہو جاتا 1-2-4 گھنٹے جلے بعد، ہے نا؟ پھر جہنم کی آگ میں کیوں نہیں ہو رہے؟ جو آیت میں آپ کے سامنے پہلے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم وہ عذاب ایسا دیں گے کہ اس کی چمڑی، اس کی کھال کو بدلیں گے، پھر جھلسائے جائیں گی، پھر بدلیں گا اللہ تعالیٰ، پھر جھلسائے جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں کہ دنیا کی آگ میں ہم ایک بار جل گئے، خاک ہو گئے، ختم، نہیں۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے آئیے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مینڈھا، سفید مینڈھا بہت لمبا لایا جائے گا، وہ جنت اور جہنمیوں کے بیچ میں رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گا جنتیوں سے کہ جنتیوں یہ کیا چیز ہے؟ تو جنتی بولیں گے کہ یہ ہماری موت ہے، اور جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو بولیں گے کہ یہ ہماری موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گا کہ اب اس موت کو ختم کر دو، اور فرشتے اس موت کو ذبح کر دیں گے۔ موت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنتیوں، ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشہ جنت میں رہو، اس کے انعامات سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ اور جو جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنمیوں اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں رہو، کوئی چھٹکارا نہیں۔ معلوم ہے آپ کو جہنمیوں کو جو عذاب ہوئیں گا، جو سب سے نچلے درجے کا عذاب، سب سے نچلے درجے کا، وہ کیا ہے معلوم؟ اس کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، تخنوں برابر اس کو صرف جہنم کا آگ لگیں گی، تو اس کا جو بھیجا ہے وہ کھولتا ہوا زمین پہ گرے گا، پکے، صرف اس کے پیر جلنے کی وجہ سے وہ نیچے گریں گا، اور فرشتے اس کو اوپر رکھیں گے، اور پکیں گا اور گرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی عمل ہوتے رہیں گا، اور یہ سب سے کم عذاب ہے، سب سے کم، سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے۔ یہ وہ عذاب ہے کہ بندہ بہت اچھے کام تو کرتا تھا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، بندہ صدقہ و خیرات تو کرتا تھا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا،
یہ وہ کام کی وجہ سے جو سب سے نچلے درجے کا عذاب، سب سے نچلے درجے کا عذاب، اس کی کھوپڑی پھٹیں گی، بھیجا ابل کے گریں گا اور پھر سے رکھا جائے گا. اللہ اکبر، تصور بھی نہیں کر سکتے. امیجن کر تو کیسا کی ہو رہا کہ اللہ ایسا عذاب، یہ سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے اور سب سے کم درجے کا عذاب ہے، سب سے مطلب حقیر، یعنی کہ اس سے کم اور کوئی عذاب نہیں ہے. جو سب سے کم والا عذاب اتنا خطرناک ہے، اتنا خوفناک ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائے. آمین.